الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم أو كما قال عليه التحية والتسليم. وقال تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وصحبه وسلم أجمعين تسليما كثيرا كثيرا دائما أبدا أبدا. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کا ہم امت مسلمہ پر بے حد و بے حساب احسان، منت اور اس کی طرف سے ہمارے لیے کرم فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا. یہ ماہ مبارک جس کے آنے کے لیے ہم انتظار کر رہے تھے، یہ ماہ مبارک کہ جس کے آنے سے 2 مہینے پہلے ہی دعا کرنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور تربیت عطا فرمائی کہ جب رجب کا چاند دکھ جائے تو رجب کا چاند دیکھنے پر اللہ کے پیارے رسول سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا، یہ دعا سکھائی. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان عطا فرما دے. 2 مہینے سے اس رمضان کے حاصل کرنے کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں. 2 مہینے سے رمضان جیسے ان مبارک گھڑیوں میں، اوقات میں، دنوں اور راتوں میں داخل ہونے، حاصل کرنے کے لیے دعائیں کی جا رہی تھی. اب جب یہ آیا، اب اس میں ہم داخل ہوئے، یہ ہم پہ سایہ فگر ہوا. یہ مبارک ماہ مبارک جب ہمیں ملا تو میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میں نے اس کا کتنا حق ادا کیا اور آپ نے اس کا کتنا حق ادا کیا، اور ہمارا رب بہتر جانتا. اب اس کے وداعی دن ہیں، ایک دن بچا ہے کہ آخری جمعہ ہوگا، جمعۃ الوداع آ جائے گا. ایک دن کے بعد ہم اسے ودا کر دیں گے، جمعۃ الوداع بھی ہو جائے گا. رمضان کے ودا کرنے کے لیے بھی 3 دن بچے ہیں اور 3 دنوں میں یہ رمضان ہم سے چلا جائے گا. وہ رمضان کہ جس کے 2 مہینے آنے سے پہلے ہم دعا کر رہے تھے اللہ رمضان دے دے، اللہ رمضان دے دے، اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے. حضور کے سکھانے پر، حضور کی تعلیم پر یہ دعا ہم کر رہے تھے. جب ہم نے اسے پایا، ایسے تو الحمدللہ اب تک کی زندگانی میں اللہ نے ہمیں بہت سے رمضان دیے، اور کچھ رمضان ہمارے بچپن میں ملے تو کچھ رمضان اس کے بعد ہماری جوانی سے مکلف بننے کے بعد شریعت کے احکام ہم پر لاگو ہونے کے بعد ہمیں ملے. بچپن کے رمضان وہ تو ایک ہمارے لیے دلچسپی کا سامان ہوا کرتا تھا، لیکن جوانی کا جو رمضان ہوتا ہے حقیقت میں وہ مغفرت کے سامان کرنے کے لیے ہوتا ہے. بچپنے میں افطاریاں ہمیں پسند آتی،
مسجدوں کی رونقوں میں چاروں کے برابر ہمارا جڑنا، کھانا پینا، لانا دینا بچوں کو، یہ چیز زیادہ انہیں خوش کرتی تھی اور انہیں متاثر کرتی تھی۔ لیکن حقیقت میں جو جوانوں کے لیے رمضان ہے، جوان ہونے کے بعد انسان کی موت تک کا جو رمضان ہے، وہ خوشی منانے کا رمضان نہیں بلکہ اپنے لیے جنت کی آخرت کی خوشیاں خریدنے کا رمضان ہوتا ہے۔ اور رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں جس پہ ہم داخل ہو چکے ہیں، آج 27ویں شب ہے، عرف عام میں شب قدر 27ویں شب، 5 تاخراتوں میں یہ چوتھی تاخرات، اور جمہور علماء کے نزدیک، صحابہ کے نزدیک، اولیاء کے نزدیک آج شب قدر کا ان کی طرف سے ہمیں خصوصی پروانہ دیا گیا کہ 27ویں رات عمومی طور پہ شب قدر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ برکتیں آج کی رات میں ہم سب کو ہمارے اہل بشر کو نصیب فرمائے۔ لیکن اب یہ اختتامی مرحلے کی طرف ہے، ہم لوگ اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ ختم ہوگا 2-3 دنوں کے اندر، یہ رونقیں ختم، یہ خصوصی دن ختم، یہ خصوصی راتیں ختم، یہ خصوصی اوقات ختم، یہ خصوصی ثواب کے مراحل اور ذریعہ اور سامان ختم۔ اب اس ختم کی طرف جب ہم جا رہے ہیں تو ہمارا اختتام کس طریقے پر ہو رہا ہے یہ ہم غور کریں، کیونکہ اسلام کے اندر ابتدائی عمل سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اختتامی عمل۔ شروعات کا جو عمل ہوتا ہے اسلام کے اندر وہ بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اہمیت اسلام کے اندر اختتامی عمل، اینڈنگ پہ جو پوائنٹ ہوتا ہے اس پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ خطبے میں جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جب خاتمے اچھے ہیں، حسن خاتمہ ہے تو عمل قبول ہے، اگر حسن خاتمہ نہیں تو عمل مردود ہے، چہرے پہ پھینک دیا جائے گا۔ یہی چیز اس ایمان کے تقاضے پر بھی ہے۔ زندگی بھر ہم نے کیا گناہ کیے ہمیں پتا، ہمیں ہمارے رب کو پتا، لیکن اگر کلمے کے ساتھ موت ہو جاتی ہے، ایمان پر موت ہو جاتی ہے، تو یہ آخری مرحلہ جو ایمان کے ساتھ ہوتا ہے یہی ہمارے لیے جنت کا حقدار بناتا ہے۔ یہی چیز ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ انسان کی زندگی کے اینڈنگ اور اختتام اسے جنت کی طرف لے جائے گا یا تو اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اللہ سب کو جہنم سے بچائے، کیونکہ اختتام اسلام کے اندر اہم ہے۔ اب ہم رمضان کے اختتام پر آ چکے ہیں، رمضان کے اینڈ پوائنٹ پر آ چکے ہیں۔ 2-3 دن بڑی مشکل سے رمضان ہمارے درمیان میں رہے گا۔ 29 روزے اگر ہم ڈال لیں گے تو 3 دن ہے، یا اگر 30 روزے ڈال لیتے ہیں تو 4 دن ختم ہو جائے گا۔ تقریباً ہم 26 دن مکمل گزار چکے ہیں۔ 26 دنوں میں ہم نے رمضان میں اپنے لیے اور اپنوں کے لیے کیا کیا، یہ میں اور آپ اپنے ذات تک اور اللہ ہمارا جانتا ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ اب اختتام کی طرف ہے، اس لیے آپ غور کر کے دیکھیں، تاخراتیں بھی اللہ نے پہلے عشرے میں نہیں دی، یہی تاخراتیں دوسرے عشرے میں، دوسرے دہے میں نہیں ملی۔ یہ تاخراتیں بھی دی گئی ہیں تو آخری عشرے میں ملی تاکہ اینڈنگ اچھی ہو، اور اینڈنگ کا جو مرحلہ ہے، اختتام کا جو مرحلہ ہے، اس میں عبادتوں کی کثرت ہو اور راتوں کا جاگنا کثرت سے ہو، رب کو منانے کی کوشش کرنا کثرت سے ہو۔ یہ پہلے کے 20 دن تو گزر گئے، ہم نے راتیں نہیں جاگی ہوں گی، پہلے کے 20 دن میں کوئی تاخرات نہیں منائی گئی۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آخری کے جو 10 دن ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کے اندر ہی اعتکاف کا حکم ہے۔ اعتکاف جو سنت اعتکاف ہے، اگر کوئی بھی شہر کے اندر، گاؤں کے اندر کوئی کسی مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھے تو سارا گاؤں گنہگار ہو جائے گا۔ اگر کسی ایک نے بھی اعتکاف میں بیٹھ گئے 10 دن تو سارے گاؤں کی طرف سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا، اتنا زیادہ تاکید والا عمل بھی پہلے دوسرے 10 دنوں میں نہیں، آخری 10 دنوں میں، یعنی 21 سے لے کر 29 یا 30 تک جب بھی رمضان رہے گا تب تک ہے۔ یعنی اینڈنگ کے پوائنٹ پر زیادہ توجہ دینے کا ہمیں سبق سمجھایا گیا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا جو دار و مدار ہے، کسی بھی کام کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہوتا ہے، اینڈنگ پر ہوتا ہے۔ ہم اینڈنگ پہ گئے ہیں، اب ہمارا طرز عمل، ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ، انفرادی طور پر، اکیلے میں، اجتماعی طور پر، چاروں کے ساتھ جمع ہو کر اپنے رب کو منوانے اور اپنی بخشش کا ذریعہ اور سامان کرنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ یہ اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، انما الاعمال بالخواتیم۔
اور اختتامی مرحلہ اکثر کیا ہوتا ہے، شیطان کے سازش کا شکار ہوتا ہے۔ شیطان کی جو سازش ہوتی ہے اختتام پر ہی ہوتی ہے، وہ آخری مرحلے میں آ کے خراب کرتا ہے۔ چاہے زندگی کا مرحلہ ہو، جب انسان موت کی طرف جاتا ہے تو شیطان آتا ہے، اور جب انسان سکرات کے وقت میں داخل ہوتا ہے تو اسے پانی کی پیاس کی شدت ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت میں روایتوں میں کہ وہ ایک لوٹے میں پانی لے کر آتا ہے، اور جس کو یہ مرحلہ گزر رہا ہوتا ہے اس دنیا سے اس دنیا کی طرف، عالم برزخ کی طرف سے جانا ہے، ایسے اختتامی مرحلے میں اسے اتنی شدت سے پیاس لگتی ہے کہ وہ سارا سمندر بھی اگر وہ پی لے تو اسے پیاس پھر بھی محسوس ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ایسے وقت میں ہمارے لیے مددگار بن جائے، اللہ ایسے وقت میں ہمیں حضور کا دیدار عطا کر دے، تاکہ ہم حضور کے چہرے کا دیدار کر کے اپنی تشنہ آنکھوں کی پیاس بجھا کر اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان پر خاتمہ بھی خیر فرمائے۔ لوٹے میں پانی لا کر کہتا ہے پیاس لگی ہے؟ ہاں لگی ہے۔ چاہیے پانی؟ یہ کہے گا ہاں چاہیے۔ بولے گا بول کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، بول میں خدا ہوں۔ ہر ایک مسلمان، ہر ایک غیر مسلم، ہر انسان کے پاس آتا ہے اس کی موت کے وقت میں شیطان، اور یہی گیم اس کے ساتھ اینڈنگ پوائنٹ پر کھیلتا۔ جب اس کا آخری مرحلہ آتا ہے تو کیونکہ اسے پتا ہے زندگی کیسے بھی گزار دے، جب آخری مرحلہ اچھا ہو گیا تو ادھر اس کا کامیابی پکی ہے۔ وہی چیز میں سمجھاتے ہوئے بعد میں مثال عرض کرتا ہوں کہ رمضان کا اختتام ہم کیسے خراب کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کے اختتام پر شیطان آ کر ہمارے پیاس کے وقت پانی کا لوٹا بتاتے ہوئے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ بول میں خدا ہوں، بول خدا ایک نہیں ہے، خدا کے ساتھ اور بھی اس کے نعوذ باللہ شریک ہیں، اس کے اور اس کے ہمسر ہیں، اس کے ہم برابر ہیں، اس کے اور ساتھی ہیں، اس کے اور شریک پارٹنر ہیں۔ ایسے وقت میں جب بندے کا ایمان مضبوط ہو، وہ کلمہ گو ہو، تو یقیناً وہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ہماری نسلوں کو یہی ایمانی جذبہ عطا فرمائے، زندگی میں بھی موت کے وقت بھی۔ اگر انسان ایسے اختتامی مرحلے پر گھاٹے میں آ جائے، دھوکے میں آ جائے، اور پیاس کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے اگر یہ کہہ دے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، ہاں میں نے تجھے خدا تسلیم کر لیا، ہاں خدا کے ساتھ کوئی نعوذ باللہ شریک ہے، ہاں کوئی ساتھی ہے، ہاں اس کا کوئی ہمسر برابر ہے، تو اس وقت کیا پانی دے کے پلاتا ہے؟ نہیں پلاتا۔ اس وقت میں یہ پانی کا لوٹا اس کے سامنے الٹا کر دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، اور پھینکنے کے بعد پانی کو ہنستا ہوا اور اچھلتا کودتا ہوا چلا جاتا ہے کہ آج ایک میرے جال کا شکار ہو گیا، ایک اور آج میری جال میں پھنس گیا۔ اور اس کا اختتام کیا ہوا؟ جو ایمان کے ساتھ جانا تھا وہ کفر پہ موت ہو جاتی ہے، اب اس کے لیے کوئی جنت نہیں، اس کے لیے کوئی مغفرت نہیں، اس کے لیے کوئی نجات نہیں ہو سکتی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ اختتام اسلام کے اندر بہت اہم ہے، اس لیے حضور نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اینڈنگ پر ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خاتمہ کی دعا فرمائی، اللہم اعطنا حسن الخاتمہ، اے اللہ ہم کو حسن خاتمہ عطا فرما، ہمارا خاتمہ جب وہ ہماری موت ہو تو اچھی موت عطا فرما، ایمان کی موت عطا فرما۔ اب جب رمضان آیا حسن اختتام کی طرف ہمیں جانا، کیا حسن اختتام ہے رمضان؟ رمضان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے ہر دن افطار کے وقت میں ایک مخصوص تعداد جہنمیوں کی آزاد کر کے جنتیوں میں شامل کرتا ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ اور جب آخری رمضان ہوتا ہے، یعنی آخری روزہ، چاہے وہ 29 کا روزہ ہو چاہے وہ 30 کا روزہ ہو، جب آخری روزے کا آخری افطار آتا ہے تو جتنی مجموعی تعداد ایک تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک اللہ نے جہنمیوں کی جہنم سے آزاد کر کے جنتی بنائی تھی، اس آخری افطار میں چاہے وہ 29ویں ہو یا 30ویں ہو، اللہ تعالیٰ پورے رمضان کی تعداد کو جمع کر کے اس آخری ایک افطار میں اتنی زیادہ تعداد میں جہنمیوں کو آزاد فرماتا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں ایسے وقت میں؟ ہمارا خاتمہ کیسے ہوتا ہے، ہمارا اینڈنگ کیسا ہوتا ہے رمضان کا؟ ہمارا افطار کی تیاری میں فروٹ کاٹتے ہوئے ہم گزر جاتے ہیں، پکوان کھا لیتے، جما لیتے، جوڑ لیتے، دسترخوان پہ گزر جاتے ہیں۔
کیا بہتر ہوگا کہ ہمارا دسترخوان آدھا گھنٹہ پہلے جڑ جائے، یا ایسا کریے کہ صرف کھجور رکھیے، افطار کیجیے، اس کے بعد آپ دسترخوان جوڑیے، کھائیے، پھر مغرب پڑھ لیجیے یا مغرب پڑھ کے کھا لیجیے، کیسا بھی صحیح۔ کیا یہ ضروری ہے کہ افطار کے لیے دسترخوان پہ ساری ہماری پکائی ہوئی، لائی ہوئی، خریدی ہوئی نعمتیں موجود رہیں؟ کیا شریعت کے اندر ایسا کوئی حکم ہے کہ افطار سے پہلے تیرا دسترخوان سجا رہے، افطار میں ہر آئٹم دسترخوان پہ موجود رہے، تبھی تیری افطاری اللہ قبول کرے گا؟ ہمارے لیے افطار کے لیے کھجور ہے، کھجور نہیں تو پانی ہے، کافی ہے، افطار ہو جائے گا۔ ساری پکی پکائی چیزیں، ساری خریدی ہوئی چیزیں، سارے جتنے پھل میوے فروٹس وغیرہ ہیں، یہ سب افطاری دسترخوان پہ ضروری نہیں ہے۔ ہم اس کو جوڑتے، جماتے، پکاتے، عورتیں کچن میں رہ جاتی ہیں، وہ آخری وقت تک پکاتے بیچتے رہ جاتی ہے، مرد بیٹھ کے صرف آرڈر دیتے اسی مرحلے میں افطار کا وقت بھی ہو جاتا ہے، رمضان ختم بھی ہو جاتا ہے، چاند دکھ بھی جاتا ہے، عید کا اعلان بھی ہو جاتا ہے۔ ہمارا افطار آخری کا کیا ہے؟ پکوان پر توجہ۔ کیا یہ ہمارے لیے اسلام کا پیغام یہی ہے کہ آخری رمضان کا آخری روزہ، آخری افطار، اور جس میں پورے رمضان کی تعداد میں جتنے اللہ نے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا ہوگا، اس آخری افطاری میں خدا اتنا بڑا انعام وہ 30 دنوں کا جمع کر کے اس ایک دن میں اللہ تعالیٰ نجات دے رہا ہوگا، ان کو جہنمیوں سے آزاد کر رہا ہوگا، ان کی فہرست جہنمیوں کی فہرست میں سے لسٹ میں سے ان کا نام نکال کر جنتیوں میں لگا رہا ہوگا۔ ایسے وقت میں ہمیں کیا چاہیے؟ دسترخوان یہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا سامان، ہم فیصلہ کر لیں، ہم غور کر لیں ہمارا یہ رمضان کا اختتام کیسے ہو رہا ہے، ہم رمضان کے اختتام کس ڈھنگ سے کر رہے ہیں۔ دسترخوان تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے، جب سحرن بجا دیا جائے، دعا پڑھا دی جائے، مغرب کا وقت ہو جائے، غروب آفتاب ہو جائے، تب سجائیے دسترخوان، لیکن کم از کم بیٹھ کر دعا تو کر سکتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب احباب کے ساتھ، ہم یہ کام ہمیں کرنے ہیں۔ دسترخوان سجانا اصل نہیں بزرگوں، دوستوں، ناظرین، سامعین، اصل ہے آخری ایام میں اپنے رب کی طرف سے اپنی بخشش کا سامان کر لینا۔ یہ اس پر توجہ دیں، اب جو 3-4 دن ہمارے پاس بچے، اس پر توجہ دیں، مرد حضرات بھی اور خواتین بھی۔ اور اس کے بعد جب رمضان کا اختتام ہو جاتا ہے، چاند دکھائی دیتا ہے، اعلان ہو جاتا ہے کہ عید کا چاند نظر آ گیا۔ اگرچہ کہ یہ آج کے اس سال میں، اس ماحول میں ہم لاک ڈاؤن میں شکار ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے ہم اپنے گھروں تک محصور ہیں، لیکن دیکھا تو بولا تو نہیں جا رہا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں محصور ہیں، لیکن کڑوی بات یہ ہے، خود میرے اپنے آنکھوں کی دیکھی ہوئی کڑوی بات، کل میں مغرب کے بعد بیٹھا ہوں مدرسے کے پاس، مدرسے محمدیہ کے پاس، کتنے نوجوان ہیں جو کور خرید کر کپڑے لے کر ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے آ رہے ہیں، وہاں کھڑے ہوئے۔ بھائی رمضان عید کے کپڑے پہننے کا نام، نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں، وہ بھی ان حالات میں جبکہ امت انسانیت رو رہی ہے، سسک رہی ہے، ہمارے نوجوان نہیں سدھرے ابھی۔ ایک ایک بچے کے ہاتھ میں 3-3 4-4 کور کپڑے لے کر آئے، جینس پینٹ وغیرہ ٹی شرٹ لا کے ایک دوسرے کے دوستوں کو بتا رہے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر 8-10 لوگ کھڑے ہیں، گاڑیاں کھڑا کر کے مدرسے کی گلی میں، اور اس کے ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں خود ہمارے گھر کے سامنے۔ رات ہونے پر جبکہ پولیس وغیرہ روڈوں پہ نہیں رہتے ہیں، تو وہاں بے حساب فیملیز، مرد عورتیں گاڑی پر ہمارے اپنے مذہب کی اندر جا کر، جہاں بڑے بڑے شو روم کھلے ہیں، وہ لوگ اگرچہ کہ غیر مسلم ہیں، انہوں نے شو روم کھلے رکھے، خریدنے والے ہمارے اپنے مسلمان مرد عورتیں رات میں 8:30 9 10:30 11 بجے تک بھی بھر کے کارٹون لے جا رہے ہیں، گولتے لے جا رہے ہیں، بیگ بھر کے جا رہے ہیں۔ کتنا سمجھانے کے باوجود کیا رمضان نئے کپڑے کا نام ہے؟ کیا رمضان اچھے سے کھا پی کر عیش و آرام کرنے کا نام ہے؟ رمضان میں کھایا زیادہ جاتا ہے، کھلایا زیادہ جاتا ہے، اچھے سے اچھی نعمتیں خدا عام حالتوں سے بڑھ کے برکت ضرور دیتا ہے، لیکن رمضان کا اصل مقصد تو یہ نہیں ہے، اصل پیغام تو رمضان کا یہ نہیں ہے کہ صرف کھاؤ، صرف پیو، صرف پہنو، صرف کھلاؤ۔ رمضان کا اصل پیغام ہے کہ اپنی مغفرت کا ذریعہ سامان کرنا، ورنہ حضور کی بدعا میں اپنے آپ کو شامل کرنا۔ جو 3 بدعائیں آقا نے فرمائی،
जिब्राइल ने बदवा दी, आका ने आमीन कही। मिंबर की 3 सीढ़ियां, एक एक सीढ़ी पे आप कदम रखते गए, आमीन आमीन फरमाते गए। मशहूर है जमाना वाकया हुजूर का। खुतबा आपने दिया, खुतबे के बाद साहबा ने अर्ज किया था कि मिंबर पर 3 सीढ़ियों पे आपने कदम रखा, 3 मरतबा आमीन कहा। ये 3 मरतबा आमीन कहना आपने कभी नहीं देखा। आज आप ये नया काम आपने किया है, इसके अंदर हिकमत क्या है बता दीजिए, हमें समझा दीजिए। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया था उस पर एक जुमला आपने फरमाया था कि जिब्राइल मेरे पास आए, उन्होंने बदवाएं दी 3 किस्म के लोगों को, और मैंने उनकी बदवा पर आमीन कहा। और उसमें एक वो शख्स है जो रमजान पाए और अपनी मग़फ़िरत का जरिया सामान ना करे, हलाक हो वो शख्स। जब जिब्राइल ने बदवा की तो मैंने कहा आमीन, अल्लाह करे वो हलाक हो जाए। अस्तग़फिरुल्लाह। बदवा देने वाला फरिश्तों का सरदार, और उस बदवा पे आमीन कहने वाले नबियों और रसूलों के सरदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या ये बदवा लगेगी या नहीं लगेगी? ये कोई शक है इसमें कि हुजूर बदवा दे दे, जिब्राइल बदवा दे दे, और गोया के सारे फरिश्तों की बदवा हो गई, सारे पैगंबरों की बदवा हो गई। नबियों के सरदार ने आमीन कहा, फरिश्तों के सरदार ने बदवा दी। फरिश्तों के सरदार मतलब पूरा फरिश्तों की जमात आ गई, नबियों के सरदार है पूरी नबियों की जमात आ गई। ये बदवा खाली जाएगी। इतना बेफिक्र हो गए अपनी जिंदगी के मराहिल में होकर कि हुजूर की बदवा को हमने सादा ले लिया, आसान ले लिया, लाइट ले लिया हमने। कुछ नहीं, बस खाओ पियो ऐश करो और अच्छे कपड़े पहनो, यही हमारे लिए रमजान का पैगाम है। जब आखिरी रात चांद रात आती है तो ये फितना और ज्यादा हो जाता है। यानी चांद रात हकीकत में ये चांद रात नहीं बल्कि ये लैलतुल जाइज़ा है। जाइज़ा, जाइज़ा 2 लफ्ज़ हैं। अगर हम कहेंगे जायज़ा करो, किसी चीज़ का जायज़ा लो, जाओ जरा जाके उधर यानी क्या थोड़ा सा इंस्पेक्शन करके आ लो, देख लो पहचान क्या, जायज़ा लेके आ लो। यानी उस रात में बंदा अपने रमज़ान का जायज़ा ले, मैंने रमज़ान कैसे गुजारा। सुबह ईद है ना, सुबह ईद को जाना है, चांद रात हो चुकी है, चांद दिख गया है, अब जायज़ा ले। ईद बड़ी ज़ोर से मैं जाऊँगा रब की बारगाह में, क्या मैंने ऐसे काम भी किए हैं जो वाकई वो ईद का दिन खुशी का दिन बने, मेरे लिए वईद का दिन मुसीबत का दिन ना बने। वो रात में जायजा ले, अपना खंगाले, अपना मुहासबा करे, एक माना ये। दूसरा माना है लैलतुल जायजा, इनाम की रात, गिफ्ट पाने की रात। हुजूर ने फरमाया इस रात की तारीफ की तो साहबा ने अर्ज़ की क्या सुन क्या है, लैलतुल कद्र है ना, कहा नहीं उससे भी अफजल रात है। ये मजदूर को मजदूरी देने की रात है। जिस मजदूर ने, जिस बंदे ने रमजान में भूख और प्यास बर्दाश्त की रब की रज़ा के लिए नमाजों से बढ़ के नमाजें पढ़ी, तरावी की शक्ल में, नवाफिल की शक्ल में, तहज्जुद की शक्ल में, जो 11 महीने नहीं पढ़ता था, नमाजों की कसरत हो गई, नमाजों की जिम्मेदारियां बढ़ गई, क़ियामुल लैल बढ़ गया, रात की नमाज बढ़ गई, ये सब बढ़ते गए, दिन का भूख और प्यास बढ़ गई। फिर उसके बाद माल में उसको हिस्सा देना ज़कात की शक्ल में, खैरात की शक्ल में, सारी जिम्मेदारियां बढ़ गई। अब इन सारी जो मेहनतें मजदूरियां उसने महीना भर की है, आए आज रात को और अल्लाह से कहे मौला मैंने मजदूरी की, मेरा तू उजरत अता फरमा, मेरी मजदूरी अता फरमा, मैंने मजदूरी कर दी है। लैलतुल जायज़ा, इनाम पाने की रात, जो रमजान भर हमने अल्लाह की इबादतें की हैं, वो उस रात को हम अजर पाने की रात, मजदूर को मजदूरी दी जाने वाली रात है चांद रात। और वो चांद रात अगरचे कि आज के मरहले पे लॉकडाउन है, वरना तकरीबन चांद रातें हमारे मुसलमान मुआशरे में वो बाजारों के हवाले होने वाली रातें हैं, शापियों के नाम पे कटने वाली रातें हैं, मेहंदियां डालकर मेहंदी डिजाइनिंग के कपड़े सीने या सुबह के सेवियों की तैयारी करने की रातें, इबादत की रात नहीं है। हमारे मुआशरे में कड़वी सच्चाई है। इस पर मैं, मेरे घर वाले, आप, आपके घर वाले तवज्जो दें। वो लैलतुल जायज़ा, इनाम पाने की रात है, वो बाजारों में फिरने या ईद के लिए तैयारी करने की रात नहीं है। लेकिन हमारा मुआशरा, हमारा मुस्लिम तबका और हमारे मुस्लिम नौजवान मर्द और औरतें इन रातों में बाजारों के हवाले होते हैं, फजर तक शॉपिंग चलती है। गोश्त वालों को गोश्त की पड़ी रहती है, बाजार वालों को बाजार की पड़ी रहती है, दुकानदारों को दुकान की पड़ी रहती है, रात पूरी से भी गुजार दो। लेकिन अल्लाह से एक मरहले के लिए, एक वक्त के लिए थोड़ा टाइम निकालकर दुआ नहीं की जाती इस रात।
اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ تجھے رمضان جیسا موقع دیا تھا، 2 مہینے سے دعا کر دیا، لیکن مولا تو بہتر جانتا ہے، میں بہتر جانتا ہوں کہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، لیکن پھر بھی مولا اپنے فضل سے تو مجھے پورا ثواب دے دے۔ رمضان کے ہر دہے کی، ہر رات کی، ہر دن کی، ہر لمحے کی تو مجھے جتنی بشارتیں ہیں، مغفرتیں ہیں، خوشیاں، وہ مجھے میری نسلوں کو عطا کر۔ ایک دعا، ایک منٹ کے لیے دعا اس رات پہ ہم مسلمان معاشرے میں نہیں کی جاتی ہے، اللہ ماشاءاللہ کچھ ہو، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں زندہ رکھا۔ ہم تصور کریں اینڈنگ ہماری خراب ہو رہی ہے، یہ شیطان کے حملے ہیں، یہ شیطان کا جال ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ وہ اینڈنگ میں ہمیں ذمہ داریوں میں پھنسا کر یا گھریلو کاموں میں پھنسا کر یا کسی اور کاموں میں پھنسا کر ہمارا اینڈنگ خراب کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہ جو بشارت ہے انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر خاتمہ اچھا تو پورا کام تمہارا اچھا، اگر خاتمہ برا تو گویا پورا کام تمہارا خراب۔ اب اگر اینڈنگ ہم ایسی گزارے تو رمضان بھلا ہوا کہ نعوذ باللہ ہمارے ہاتھ میں ضائع ہوا، وہ رمضان سے ہمیں فائدہ ملا کہ رمضان سے ہم محروم ہو گئے، اللہ بچائے۔ ہم خود سمجھ لیں اینڈنگ اگر خراب ہو رہی ہے، اینڈنگ کا افطار اگر خراب ہو رہا ہے، اگر اینڈنگ کی رات جو 4 رات اگر خراب ہو رہی ہے، تو ہم سمجھ لیں کہ ہم نے رمضان کو پایا یا نہیں پایا، صرف ہم دیکھ کر پہچان سکتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں، حساب ڈال لیں، دنیا بھر کے حساب ڈالنے والے ہم لوگ، ہم حساب ڈال کے دیکھ لیں۔ افطار، آخری افطار 32 یا 30 کی ہے، کھانے پینے میں بات چیت لگی ہے، یہ بہتر ہے کہ غلط ہے؟ دیکھ لیں، ہر معمولیت رکھنے والا بولے گا یہ غلط ہوا کیونکہ اینڈنگ خراب ہو گئی۔ 4 رات ہوا، عبادت کی جگہ، دعا کی جگہ، رمضان کی پوری مغفرتیں پانے کی جگہ کھانے پینے شاپنگ وغیرہ میں گئی۔ آپ خود کیلکولیشن کر کے دیکھیں، حساب لگا کے دیکھیں، اچھا ہوا کہ برا ہوا، ہم نے رمضان واقعی پایا یا رمضان کو ہم نے گنوایا، ہم خود اندازہ کر لیں۔ پھر حضور نے فرمایا یوم الجائزہ آتا، کیا آتا ہے؟ یوم الجائزہ، یہ تھا لیلۃ الجائزہ، یعنی وہ رات جس میں انعام ملتا، اور پھر جب رات میں انعام مل گیا تو صبح ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ آ میرے بندے، میری تکبیر بیان کر، میری بڑائی بیان کر، میری تعریف بیان کر، آتے آتے جب جاتے جاتے واپس جائے گا تو مغفرت لے کے جائے گا، گناہ جھڑا کے جائے گا، تیری جتنی عبادتیں ہیں اس کی قبولیت کی پروانہ لے کر خوشخبری لے کر جائے گا۔ یوم الجائزہ، انعام پانے کا دن ہے، عید کا دن۔ ہم عید کے دن صبح سے لے کر ہم غور کر کے دیکھ رہے ہیں، میں اور آپ اپنی زندگی میں، ناظرین بھی اپنی زندگی غور کریں کیسے ہم نے اب تک گزاری زندگی۔ عید کے دن فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے اکثر مسلم معاشرے کے اندر، یہ کڑوا سچ ہے ہمارا۔ عید کے دن ہزاروں کے، سینکڑوں کے تعداد میں لوگ مسجدوں میں، عیدگاہوں میں جمع ہوتے ہیں، لیکن اسی عید کی فجر میں بڑی مشکل سے 20-30 لوگ بھی مسجد میں فجر کی فرض نماز میں نہیں ہوتے، واجب نماز پڑھنے کے لیے آ گئے۔ واجب نماز پڑھنے کی تیاری کے لیے کپڑے مہینے بھر سے خریدے گئے، جوتے خریدے گئے، چپل خریدے گئے، سارے برقعے خریدے گئے، سارے سجنے سنورنے کے سامان خریدے گئے، پرس خریدے گئے، پردے خریدے گئے، گھر سجائے گئے، اپنے آپ کو سجایا گیا۔ لیکن جو فرض ہے زندگی بھر جوان ہونے سے لے کر مرنے تک 5 وقت کی نمازیں، اس کی پہلی نماز، فرض نماز، فجر کی نماز، عید کے دن کی نماز پڑھنے مسلمان نہیں آتا اپنے مسجد کو، اور خواتین اپنے گھروں میں جاگتی نہیں پڑھتی، کیونکہ وہ سوتی تو رات میں 2-3-4 بجے سوتی ہیں، جب 2-3-4 بجے سوئیں گے تو فجر کہاں سے ملے؟ کیا یہ بہتر عمل ہے ہمارے لیے؟ کیا یہ اسلام کا پیغام ہے؟ کیا یہ عید کا پیغام ہے؟ کیا یہ رمضان کا پیغام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یاد رکھیں بزرگوں، دوستوں، ناظرین، اچھے سے یاد رکھیں۔ جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کا سارا دن بجھا ہوا نحوست میں گزرتا ہے۔ ایک نماز ہم نہیں پڑھتے، اللہ کے ذکر کے بغیر دن شروع کریں، وہ دن آپ کو فائدہ نہیں دے گا، اس دن دل کا سکون نہیں رہے گا، اس دن چین غارت ہو جائے گا۔ ہم جاگیں، کمائیں، کھائیں، کچھ بھی کریں، لیکن دلی طور پہ اطمینان نہیں، کھاؤ، ایک بھڑکا رہتا ہے، ایک بے چینی رہتی ہے، چہرے پہ ایک بے رونقی رہتی ہے جب ہم جس دن فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ عید کے جیسا دن فجر کی نماز مسجدیں خالی، عید کے جیسا دن
لیکن گھروں میں فجر کی نماز نہیں ہوتی ہے، یہ نحوست نہیں تو کیا برکت ہے؟ ہم تصور اینڈنگ کیسے کر رہے ہیں، ہم رمضان کا اختتام کیسے کر رہے ہیں؟ عمل آخری کا قبول ہوتا ہے، پہلے کا نہیں۔ اسی لیے آقا نے فرمایا کوئی انسان صبح میں مسلمان ہوتا ہے لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو کر کفر کی موت پہ چلا جاتا ہے، اور کوئی انسان صبح کے وقت میں کفر کی حالت میں صبح کر کے جاگتا ہے لیکن شام ہوتے ہوتے اس کا اختتام اچھا ہوتا ہے، وہ حالت ایمان کو اس کو گزارا ہو جاتا ہے۔ اینڈنگ اصل ہے، جاگے ہم کیسے وہ اصل نہیں ہے، پیدا کس حالت میں ہوئے وہ اصل نہیں ہے۔ جب ہم ختم کی طرف جا رہے ہوں گے تو ہم اپنی زندگی کس طریقے پر ہم اینڈ کر رہے ہیں اس پہ ہمیں غور کرنا ہے، ہماری عبادتیں کس ڈھنگ سے ختم ہو رہی ہیں ہمیں اس پہ غور کرنا ہے، ہمارے معاملات پر کس طریقے سے ہم تکمیل کر رہے ہیں اس پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ سجدے سہو کب کرتے ہیں نماز میں؟ آخری مرحلے میں، قاعدے میں سجدے سہو دو سجدوں کے بیچ میں بھی نہیں کیا جاتا کہ 2 کی جگہ 3 سجدے کرتے، نہیں کرتے۔ پہلی رکعت میں کرتے نہیں کرتے، دوسری میں کرتے نہیں کرتے۔ وہ رکعت میں ہم کریں گے جو اس نماز کی آخری رکعت ہو، چاہے وہ 3 رکعت والی نماز ہو، چاہے 2 رکعت والی ہو، چاہے 4 رکعت والی ہو، شرط ہے آخری رکعت میں، آخری بیٹھک میں، آخری مرحلے میں ہمیں سجدے سہو کرنا ہے۔ کیا بات ہے؟ غور کریں، ہم نے 50 مرتبہ سجدے سہو کیا ہوگا، کبھی غور کیا ہم نے سجدے سہو پر؟ غلطی ہوئی شروع میں سورہ فاتحہ پڑھنے میں، غلطی ہوئی کوئی ضم سورہ پڑھنے میں، غلطی ہوئی شاید رکوع کے اندر یا کسی سجدے کے معاملات پر، کسی بھی واجب میں فرق ہوا تو سجدے سہو لاگو ہو گیا، لیکن ہم اس کو کر کب رہے ہیں؟ نماز کے آخر میں، بتانے کے لیے کہ آخر میں جتنا اس کا ریکوری کر لے، شروع سے لے کے اب تک تیرا کامیابی کا مرحلہ تجھے بشارت مل جائے گی، ورنہ تو آخری میں بھول گیا تو آخر بھی برباد ہوا، جو شروع سے عمل کر کے آیا وہ بھی تیرے ہاتھ سے گیا، پوری نماز تیرے ہاتھ میں چلی گئی، آخر تیرا خراب ہوا، اینڈنگ ختم ہوا، خراب ہوا، اختتام غلط ہوا، تو تیرا شروع سے لے کر اب تک کا سارا کام غلط ہے۔ یہی اسلام کا سب سے بڑا پیغام ہے، ہم سمجھیں۔ رمضان کا اختتامی مراحل ہے، آج لیلۃ القدر میں 27ویں شب میں ہم داخل ہوئے ہیں، تقریباً رمضان ختم ہو چکا ہے، آخری جمعہ ایک جمعہ بچا ہے جس کو ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اس کے بعد پھر رمضان بھی ختم ہو جائے گا، لیلۃ الجائزہ آ جائے گی، پھر صبح میں یوم الجائزہ، یوم العید آ جائے گا، پھر اس کے بعد کیا رہے گا؟ پھر 11 مہینے تک کا انتظار رہے گا۔ وہ 11 مہینے تک کس کی کیا زندگی ہے کسے کیا پتا، 11 سیکنڈ کے معاملہ نہیں ہے تو 11 مہینے کی بات ضرور ہے۔ ہم اختتام کے اچھائی کی طرف، حسن خاتمہ کی طرف توجہ دیں بھائی بزرگوں، دوستوں، ناظرین سامعین، اختتام اچھا ہو، حسن خاتمہ ہو، اس کے لیے توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے پچھلی زندگی کے یا پچھلے جو اوقات ہم نے 26 روزے ہم نے گزار چکے ہیں، اس کی کمی بیشی کے اللہ سے معافی طلب کر لیں۔ موقع ہے، وقت ہے، دستور ہے، طریقہ ہے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ شعور عطا فرمایا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں، ہمیں رہنمائی مل رہی ہے اگر، تو ہم آخری اختتام کو بہتر کر لیں، آخری اختتام کے سحری اور افطار کو بہتر کر لیں، آخری جو معاملات ہیں لیلۃ الجائزہ کے چاند رات کا اس کو بہتر کر لیں، عید کے مرحلے کو ہم بہتر کر لیں، کیونکہ اگر اللہ راضی ہو گیا تو ہمارے لیے ایک رمضان کا ایک عمل بھی ساری دنیا اور آخرت کو کامیاب کر سکتا ہے، ورنہ 100 رمضان بھی ملے اور ہمیں رمضان کو اسی طرح ضائع کرتے جائے تو 100 رمضان بھی مل کر ہمیں کامیاب نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارا اختتام غلط ہو، نیتیں غلط ہوں اور عمل غلط ہو، سدھریں اور سدھرنے کی کوشش کریں، اور اس بات کو دماغ میں رکھ لیں کہ اسلامی جو تعلیمات ہمیں دی جاتی ہیں، ہم کو مسلمان اللہ اس کے رسول کے کرم سے بنایا گیا ہے تو ہم بندھیلے ہیں، آزاد نہیں ہیں۔ کیا حضرت ساری تکلیفیں ہمیں کیا؟ کیا جی مولوی صاحب سب کچھ ہمیں سہنا؟ کیا غیر مذہب والا کھا رہا ہے، پی رہا ہے، عیش کر رہا ہے، اسے کوئی پوچھ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، 50-60 سال کی زندگی کی تکلیف سہ لے کر ابدی پرماننٹلی زندگی کی راحتیں پانا وہ بہتر ہے، یا 50-60 سال تک عیش کر کے ابدی پرماننٹ لائف کو خراب کر کے جہنم میں جا کے جلنا بہتر ہے؟ آپ خود ایک چھوٹی سی عقل والا بھی اس کا فیصلہ کر لے گا۔ یہ زندگی مختصر، یہ زندگی کی تکلیفیں بھی مختصر، راحتیں بھی مختصر، اچھائیاں بھی مختصر، برائیاں بھی مختصر، لیکن اس کی وہ آنے والی زندگی
وہ آخرت کی زندگی، وہاں اگر اللہ بچائے تو جہنم کا اگر فیصلہ ہوا تو وہ بھی بڑا سخت، اور اگر اللہ کرے جنت کا فیصلہ ہو جائے تو وہ بڑا راحت کا معاملہ۔ اور 1 سال 2 سال 100 سال 1000 سال لاکھ سال 2 لاکھ سال کروڑ سال 2 کروڑ سال 1 ارب 1 بلین 1 ٹریلین ایسا نہیں ہے، وہ تو ابدی زندگی ہے۔ اس زندگی کو جب ہمیں دیا جا رہا ہے تو چند تکلیفوں کو، چند ہم کو کیا بولتے ہیں احکام کو، اور چند قواعد کو، چند شرطوں کو ہم کو منوایا جا رہا ہے۔ ہم اس پہ غور کریں، تھوڑا سا اپنے آپ کو بندیرا سمجھ لیں، تھوڑے سے قیود کے اندر، تھوڑے سے حدود کے اندر، تھوڑے سی پابندیوں میں آ جائیں، پھر اس کے بعد یہ چھوٹی سی وقت کی پابندیاں ہمیں دائمی طور پہ ہمیں یقیناً ایسی آزادیاں عطا کریں گے جو جنت کی آزادیاں ہیں۔ ہم دنیا کے معاملات پہ گھبرا جاتے ہیں، تکلیف پڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، کیا اللہ تعالیٰ ہمارا دشمن ہے؟ میں بار بار یہی پوچھتا ہوں، اللہ ہمارا دشمن ہے؟ اللہ ہمارا مخالف ہے؟ اللہ ہمارا اگینسٹ ہے؟ یا اللہ تعالیٰ ہمارا اپوزٹ پارٹی ہے کہ وہ ہمیں ہر ہمیشہ ستانا چاہتا ہے؟ نہیں۔ دنیا میں 2 ہی لشکر ہیں، جانتے ہیں دنیا میں 2 لشکر ہیں، حزب اللہ، حزب الشیطان۔ قرآن نے اس کا بیان کیا، حزب اللہ، حزب الشیطان۔ اب ہمیں ایک وزن کے لیے بولوں میں، حزب الرحمن، حزب الشیطان۔ ایک ہے رحمان اللہ کا لشکر، اور ایک ہے شیطان مردود کا لشکر۔ آپ اور میں فیصلہ کر لیں، اگر میں کسی کو پوچھوں کہ ہم حزب الرحمن میں جانا چاہیں گے یا حزب الشیطان میں جانا چاہیں گے، کوئی ہے جو بولے کہ میں حزب الشیطان میں جاؤں گا؟ کوئی بھی مانے گا کہ میں شیطان کے لشکر میں شامل ہو جاؤں، شیطان کے ساتھ جا کے شریک ہو جاؤں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کہے، بولے سب بولیں گے میں حزب اللہ میں جانا چاہوں گا، میں حزب الرحمن میں جانا چاہوں گا، اللہ رحمان کے لشکر میں اپنے آپ کو شامل کروں گا، اپنی گنتی شمار کروں گا، میں حزب الشیطان میں نہیں جاؤں گا۔ منہ سے تو ہمارا یہ بولنا ہے، ہم کبھی تسلیم نہیں کرتے، وہی منہ کی بات کو عمل میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ بولتے تو ہم ہیں کہ ہم اللہ کے لشکر میں جانا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے لشکر میں ایک سپاہی ہیں، ہم بولتے تو ہیں، عملی طور پر پریکٹیکلی طریقے سے ہم اپنے آپ کو ثابت کریں کہ ہم اللہ کے سپاہی، اللہ کے لشکر کے اگلا سپاہی ہیں، ہم شیطان کے لشکر کے سپاہی نہیں۔ عمل بتاتا ہے، اچھا عمل ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اللہ کے لشکر کے سپاہی ہیں، اور برا عمل بتاتا ہے کہ ہم شیطان کے لشکر کے سپاہی بن رہے ہیں۔ ہم عمل کے ذریعے سے اپنا ثبوت پیش کریں، اور دنیاوی معاملات میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ہمارا مخالف ہے، نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ ہمارا ہمیں ظلم کرنے والا ظالم ہے، ہرگز نہیں ہے۔ وہ تو ارحم الراحمین، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، وہ ہم پہ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارا عمل ہمیں برائی کا شکار کرتا ہے، عذاب کا شکار بناتا ہے۔ یہ ہمارے نظریات، ہم 1-2 تکلیف پہ گھبرا جاتے ہیں، اور صحابہ کا، وہ بھی صحابہ میں صحابیات کا، عورتوں کا، مردوں سے کم عقل ہونے والی، آدھا دین آدھا عقل حضور نے فرمایا۔ لیکن ایمان میں، عشق میں کئی ایسی صحابیات ہیں جو صحابہ سے آگے بڑھ گئی، انہوں نے مثال قائم کرتی رہی تھی دنیا تک کے لیے، خاص کر خواتین اسلام کے لیے۔ ایک صحابیہ شوہر کی خدمت میں لگی، رات کا وقت ہوا، شوہر نے اٹھا کے کہا کہ مجھے پانی لا کے دو، کٹورے میں پانی لا کے دو۔ پانی لانے کے لیے گئی، گھر کے باہر گھڑے سے پانی نکالا، واپس آئے تو دیکھا کہ صحابی کا انتقال، صحابی کی آنکھ لگ گئی ہے، سو گئے۔ بیوی نے دیکھا شوہر سو گئے، کٹورا ہاتھ میں لے کے کھڑی رہی، انتظار کرتے ہوئے شاید شوہر کی آنکھ کھلے تو میں دوں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد پھر آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی کھڑی ہے، کٹورا پانی ہاتھ میں لیے، تو خوش ہو گئے۔ خوش ہو کے کہا کہ میں آپ کی خدمت سے بڑا خوش ہو گیا ہوں، آپ ایک کام کریے، جو آپ مانگنا چاہتے ہیں مانگیے، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی کہہ رہے ہیں، شوہر اپنی بیوی ایک صحابیہ سے۔ یہ چیزیں مثال کے طور پر، میں تو اس موضوع پہ آؤں گا لیکن درمیان میں بات دس کروں، جو شادی شدہ لوگ ہیں ناظرین میں سے، سامعین میں سے، وہ غور کر کے دیکھیں۔ شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے اس قسم کے آفر دیتے رہے، یہ محبت بڑھانے والے کام۔ مطلب شوہر کوئی اچھا کام کرے، کچھ کھلائے پلائے، کچھ چیز لا کے دے، بیوی بولے بھائی آپ نے بہت، میرے سرتاج آپ نے بڑا اچھا کام کیا، آپ بولیے کیا آپ کو کیا پکانا ہے، آپ کی پسند کا کیا ہے، وہ پکوان بنے گا۔ یہ کون بولے؟ بیوی بولے، پکوان آپ کی پسند کا، آپ کے حساب سے کیا بولے حساب سے۔ اور اگر بیوی کا کوئی عمل، اس کی خدمت شوہر کو پسند آ جائے تو بولے کہ آپ چلو جی کیا بات ہے، آپ بہت اچھی خدمت کریں، کیا تو ہے تو بولو، کیا تو لانا کیا،
कुछ अच्छा बाहर से चिकन मटन वगैरह कुछ तला हुआ आइटम, होटल का आइटम, नहीं तो कुछ अच्छे कपड़े वपड़े क्या तो है तो बोलो बड़ी अच्छी खिदमत करे आप। ये बोलना चाहिए, हमें बोलते नहीं बोल तो खराब करते जिंदगी, तलाक तक आते हैं। दारुल खजा में केसा भरे हैं, खाजिया के पास फ्री में तलाक़ हो रहे हैं, धड़ तलाक़ हो रहे हैं। क्या मसले हो रहे हैं? एक दूसरे को हम खिदमत का एतराफ़ नहीं करते, एक दूसरे की खिदमत को हम मुँह से नहीं बोलते, क्योंकि दिल में रख ले तो दिल की बात अल्लाह जानता, जोरू थोड़ी जानते। बीवी की बात जो दिल में है वो शौहर थोड़ी जाने, शौहर के दिल में जो बात है वो बीवी थोड़ी जाने। मुंह अल्लाह ने क्या वास्ते दिया? इजहार करने के लिए, आर्डर देने के लिए, ला पका पहुंचा, ये आर्डर नहीं है ना। आपको इजहार भी करना है, ये इजहार ऐन इस्लाम है, इससे खानदान बचते हैं, जुड़ते हैं, जमे रहते हैं। मुझे दिल में है भाई मेरी जोरों की मोहब्बत, इन्हें बीवी बोली मेरे शौहर की मोहब्बत मेरे दिल में है, दिल में रखने तो क्या करना, दिल में रखने तो खबर में जाना, इजहार करना है। वो इजहार का तरीका सहाबा ने बताया, खुद हुजूर ने बताया। हुजूर ने उम्महातुल मोमिनीन की खिदमत से खुश होकर ने दुआएं दी, कहा कि मांगो आयशा क्या मांगना है, आज मैं तुमसे राजी हूँ, क्या पूछोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये तरीका है, हम जिंदगी में अमली तौर पे चीज को लाए। सहाबा ने और सहाबी ने कहा इतनी खिदमत करने वाली मेरी ज़ौजा, मांगो तुम्हें क्या मांगना है मैं देने के लिए तैयार हूँ, पूछो क्या चाहिए। तो अब अंदाजा कीजिए अगर आज की बीवी होती तो क्या पूछती, ये एक तोला सुनना, नहीं ये ब्रासलेट अच्छी होना, हाँ कुछ एक चीज चलो, नहीं तो नए डिजाइन के कपड़े कितने रहते कि बाजार में देखे रहते, हमारे से बढ़ को उनको नॉलेज रहती, बोल जाते ये दिला वो दिला वो दिला। नहीं बोले तब घर में कोई भी जरूरत की किचन वगैरह की अकलमंद है तो क्या करेंगे, मुझे कहीं कोई किचन में ओवन ला कर डालो, जरा नहीं फ्रिज डालेंगे, नहीं तो कुछ और एक चीज डालेंगे, चलो पूछ लो। उन्होंने क्या पूछा, साहबिया ने कहा कि मुझे तलाक चाहिए। क्या कहा साहबिया ने? शौहर सहाबी ने कहा मैं तुम्हारी खिदमत से खुश हुआ, पानी लेकर आई, मैं सो गया, खड़ी रही और मेरे उठने तक जागने तक इंतजार करती रही, अब मैं उठा तो मुझे पानी पिलाई, बड़ा खुश हुआ, पूछो क्या पूछना है। तो पूछा मुझे तलाक दे दे। सहाबी परेशान, ये क्या बात है, पूछना था तो कुछ और पूछती, पैसा पूछती, दौलत पूछती, जायदाद पूछती, कुछ और पूछते, तलाक कैसे? कहा कि मुझे तलाक चाहिए, तूने वादा किया है जो पूछोगे दोगे, मुझे तलाक चाहिए। रात भर गड़बड़ में गुजर गई। जो बोलते मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अच्छी चीज पूछती, बोले तो तलाक पूछी तो क्या कर, नहीं मुझे तलाक होना, मुझे तलाक होना। रात हो गई, फजर की नमाज हो गई। फजर की नमाज के बाद ये दो मियाँ बीवी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलके मस्जिद नबवी में हाजिर हुए। अब जा रहे घर से निकल कर, शौहर आखिर हथियार डाल दिए, अब जब तूने तलाक पूछा है, मैंने वादा किया है कि तू जो मांगेगी मैं दूंगा, चल अब जाके हुजूर के सामने फैसला कर लेते हैं और हुजूर को मैं गवाह बना के तुझे तलाक देके तुझे आजाद कर दूंगा। दोनों निकले, घर से निकले मस्जिद नबवी की तरफ हुजूर के पास। एक मोड़ काटा, एक गली घूमे, कि गली के कोने में नाला लग पड़ा हुआ था, खुले नाले थे, उस नाले में सहाबी का पाँव रिपट गया, फिसल गया, गिरे, पैर की हड्डी टूट गई और वो जब नीचे गिर के तड़पने लगे तो बीवी ने उठाया और कहा कि सरदार चलिए घर को, मुझे तलाक नहीं चाहिए। क्या कहा? मुझे तलाक नहीं चाहिए। परेशान, रात भर तलाक तलाक दम खाते रहे। पूछो बोले तो ऐसी जबरदस्त चीज पूछे, रात भर दम खाए, सुबह में हुजूर की बारगाह में इसी काम के लिए मुझे ले जा रहे हैं। अब जब रास्ते में मेरा पैर टूटा, मैं गिरा, जख्म पहुंचा, अब मेरे जख्म की तकलीफ को फिर से दिल लगी सूझ रही है, अब नहीं चाहिए तलाक, वापस घर को चलो। अब बोले अम्मा इतना तो बता दे, पूछी क्या वास्ते थी, अब डर को बोल के जराब क्या वास्ते हो रहे हैं, तलाक से मुतालबे से अपने आप को दस्तबरदार क्यों हो रहे हो? बीवी से पूछा क्या वजह थी, पूछना किस वजह से था, और अब दस्तबरदार होना और तलाक के मुतालबे को छोड़ना किस वजह से था? बीवी ने कितना ईमानी जज्बा जवाब दिया, कहा कि जब से मेरी आपसे शादी हुई है तब से मैंने आपको किसी तकलीफ में शिकार होते नहीं देखा, आपको बुखार तक नहीं आया, हत्ता कि मैंने आपको सर दर्द में भी मुब्तला नहीं पाया, एक सर का दर्द भी आपको नहीं आ रहा था। मैं देख रही थी तो मैं डर रही थी दिल में कि शायद अल्लाह ने मेरा निकाह ऐसे इंसान से कर दिया है जो अल्लाह का नापसंदीदा है। एक बला इस पे नहीं आती, एक मुसीबत से नहीं आती, एक बीमारी से नहीं आती है। तो मैं डर रही थी
کہ میرا نکاح ایسے انسان سے ہو گیا ہے جو اللہ کا ناپسندیدہ ہے، میں نے اب تک شادی سے لے کے آج تک تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا ہو کے نہیں دیکھا، تو اسی لیے میں نے طلاق مانگی کہ ایسے اللہ کے ناپسندیدہ شخص کے میں نکاح میں رہنا نہیں چاہتی۔ لیکن جب آپ کا پیر ٹوٹا، نالے میں گرے، زخم ہوا، تو مجھے یقین آ گیا کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، تبھی آپ کا پیر ٹوٹا، زخم پہنچا، تو میں نے اپنے مطالبہ واپس لے لیا کہ آپ اللہ کے چہیتے، اللہ کے چہیتے مسلمان کو ہی تکلیف آتی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہمیں تکلیف آتی ہے، اللہ ہمیں ظلم کر رہا ہے، اللہ ہم سے دشمنی کر رہا ہے، اور ہم تو یہاں تک کہ کفریہ جملے ہمارے معاشرے میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہوا بھائی اللہ کو؟ ہمارے گھر کا راستہ مصیبت آتی ہے، ایک کے بعد ایک مصیبت، ایک کے بعد ایک مصیبت، ایک کے بعد ایک مصیبت۔ یہ کیا بھائی پورے مصیبتوں کا چہرہ راستہ ہمارے گھر کی طرف پڑ گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ دوسرے گھر ملے نہیں کہ اللہ بہت ملا ہوتا؟ تکلیف آتی ہے مسلمان کو تو اس کے درجات بڑھاتی ہے۔ تکلیف ایک مسلمان کو آتی ہے تو حقیقت میں وہ رب کے قریب ہوتا ہے۔ کھاتا پیتا مسلمان میرے دیکھتے پڑے تک اللہ کو یاد اتنا نہیں کرتا جتنا مصیبت میں مبتلا انسان اللہ 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 کہتا رہتا ہے، اکیلے میں بھی، رات میں بھی، دن میں بھی، چلتے بھی، پھرتے بھی، گھر میں بھی، اللہ کے گھر مسجد میں بھی اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکالتا رہتا ہے، فریاد کرتا رہتا ہے جو مصیبت میں ہوتا ہے۔ صبح شام کاروں میں پھرنے والا، بہترین بریانیاں اور دنیا کی نعمتیں کھانے والا، سارے عیش و آرام لینے والا، اللہ تو اس کے منہ سے کبھی نکلتا ہوا آپ کو نہیں دکھے گا، الا ماشاءاللہ کوئی ایسا ہو تو۔ کیونکہ نعمتیں انسان کو غفلت میں ڈالتی ہیں، راحتیں، آسائشیں، آرائشیں اور سہولتیں اور نعمتوں کے اضافہ ہو جانا یہ غفلت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ انسان اس سے غفلت میں پڑتا ہے، خدا یاد نہیں، صبح تو شام تک دنیا کے ٹینشن، آج اس کا کام کرنا ہے، آج اس کا کام کرنا، آج ایک گھر بنانا، آج وہ کام کرنا، آج بلڈنگ بنانا، آج جا کے وہ کرایہ لانا ہے، آج اسے جا کے وہ ٹارگیٹ کرنا ہے، آج اسے جا کے وہ ٹینڈر بھرنا ہے، آج اس کا کام، آج نئی گاڑی ہوتی ہے، یہ ماڈل ہوتی ہے، اسے بیچنا ہے، سجانا، صبح سے شام تک یہی دنیا 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 دنیا، اللہ کا یاد آتا ہے۔ لیکن مصیبت آتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے اللہ یاد آتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مصیبت کے وقت میں خدا کی مدد مانگے اور خدا اس کی مدد کرے، خدا اسے اس کی مصیبت میں یاد رکھے، تو اسے چاہیے کہ اپنے آرام کے، آسائش کے، نعمتوں کے وقت میں خدا کو پکارتا ہے۔ جب ہم اچھی حالت میں ہوں گے، جتنا ہم زیادہ خدا کو یاد کریں گے، ہماری تکلیف کے وقت میں خدا اس سے بڑھ کر ہمیں یاد فرماتا ہے، نگاہ کرم کرتا ہے، اور ہمارے ہر تکلیف پہ اجر عظیم عطا فرماتا ہے، چھوٹا موٹا نہیں بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ ہم اس بات کو اور کر کے دیکھیں بزرگوں، دوستوں، ناظرین اور سامعین، ہم بندھیرے ہیں، آزاد نہیں ہیں۔ ہم شریعت کے دائرے پہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں مامور کیے گئے، ہمیں آرڈر دیا گیا ہے۔ ہم شریعت سے ہٹ کر منمانی اپنی من چاہی زندگی لائف گزارنے کے لیے نہیں ہیں۔ مرد ہو یا عورت اس بات کو سمجھ لے کہ مرنا تو سب کو ہے، پیدا ہوئے ہیں تو خوشیاں لے کر، لیکن مرنا ہے تو ضرور مریں گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہمارے مرنے پر لوگ خوشی کا اظہار کریں اور کہیں اچھا ہوا زمین کا ایک بوجھ چلا گیا، بلکہ ایسا ہو کہ جب ہم مرے تو ہمارے پیچھے چار لوگ آنسو بہانے والے اور ہمارے حق میں چار اچھی بات بولنے والے چھوڑ کر مرے، تاکہ ان کی وہ بول ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ اور سامان بن جائے۔ روایتوں میں ہے کہ جس انسان کے انتقال کے بعد چار لوگ بھی اگر اسے کہہ دیں کہ یہ اچھا تھا، تو اللہ کہتا ہے اس کی مغفرت کا فیصلہ کرو، کیونکہ چار لوگ کندھا دیتے ہیں، چار لوگ کندھا دیتے ہیں، یہ چار کندھا دینے والے، چار کی فگر چار کی لیتے ہیں، چار بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ اچھا تھا، یہ نیک تھا، یہ متقی تھا، بڑا اچھا نیک انسان تھا، اللہ کہے گا اسی انسان کے بول پر میں اس کی مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں، فرشتوں کو گواہ رہا۔ اسی لیے کہتے ہیں زبان خلق نخارہ خدا۔ نخارہ جانتے ہیں نا؟ نخارہ کہتے ہیں بڑا سا ڈھول جس کو مار کے کوئی اعلان کیا جاتا ہے، اگر کوئی اناؤنسمنٹ کرنا ہے دھپ 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 مارتے ہیں، اس کے بعد ایک اناؤنسمنٹ چلتا ہے، اسے کہتے ہیں نخارہ۔ وہ نخارہ مخلوق کی زبان سے نکلنے والا حقیقت میں وہ خدا کی حکم ہوتی ہے، خدا کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ جب خدا راضی ہو کسی سے تو مخلوق کی زبان سے نکالتا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، تو سمجھ لے خدا نے اس کو اچھا کہلوا دیا اور اس کو اللہ نے لکھ دیا۔
اگر مرنے والے کو بولے اچھا ہوا پیڑا گیا، مر گیا، گیا دنیا پاک زمین پاک بوجھ ہلکا ہوا، تو سمجھ لو یہ زبان منہ کی مخلوق کی زبان نہیں ہے، یہ حقیقت میں الہام خدا کا ہے، وہ نکھارا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں ہم بدیلی زندگی میں، اس شریعت کے دائرے والی زندگی میں ہم اپنے اختتام کی طرف توجہ دیں۔ خطبے کے شروع میں جو میں نے سورہ پڑھا، مشہور زمانہ سورہ والعصر، سورہ عصر، عصر کہتے ہیں زمانے میں، کہ عصر کہتے ہیں عصر کا وقت جب دن ڈھلتا ہے، دن ختم ہوتا ہے، ختم کی طرف اللہ بتا رہا ہے۔ والعصر قسم ہے دن کے ڈھلنے اور ختم ہونے کے وقت، سورج کے ڈوبنے کے وقت میں، کیونکہ اللہ نے یہاں والظہر نہیں فرمایا، والفجر نہیں فرمایا، والمغرب والعشاء اگر کہہ دیتا تو وہ تو دن ڈھلنے کے بعد کا ہے۔ کب فرمانا ہے؟ دن ختم ہو رہا ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، دن ختم ہو رہا ہے، عمر ڈھلتی جا رہی ہے، آدمی اپنے آخری وقت کی طرف جا رہا ہے۔ والعصر قسم ہے عصر کے وقت کی، جب دن ختم ہوتا ہے سارا معاملہ کلوز ہو جاتا ہے۔ یا عصر کا معنی یہ کیا ہو؟ والعصر قسم ہے سارے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ ہمارے نزدیک مادی ترقی، مادی ترقی، علمی نہیں، حسناتی نہیں، دینی نہیں، مادی ترقی، 1000 کو لاکھ بنانا، 1 کو 2 بنانا، چھوٹے کو بڑا کرنا، دنیا کی ترقی کرنا، یہ مادی ترقی ہے۔ ہم اسے اصل سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو تو ذکر ہی نہیں کرتا ہے۔ مادی ترقی اللہ کے پاس ترقی ہے، گھاٹا ہے، الٹا ہے، گھاٹا ہے۔ اور جتنا انسان اپنے خرچوں کو، اخراجات کو، اپنے معاملات کو بڑھاتا جائے گا، اس پر اتنا حساب و کتاب کا دروازہ کھلتا جائے گا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا، میری امت کا غریب میری امت کے امیر سے 500 برس پہلے جنت میں جا کے آرام سے نعمتیں کھا رہا ہوگا، اور یہ 500 برس تک اس امت کا جو مالدار ہوگا وہ کھڑا حساب دے رہا ہوگا کہ کہاں خرچہ کر کے آئے، کیسے خرچہ کر کے آئے، کیا کرا تھا میں نے تجھے کیا، تو نے کیا لگایا، حساب دینا پڑے گا۔ تو جتنے ہمارے معاملات دنیاوی کے، مادیت کے، دنیاوی معاملات کے بڑھتے جائیں گے، اتنا ہمارے اوپر سختیاں، پابندیاں، حساب، کیلکولیشن، اور اس کے سامنے ہمیں پھر اس کا محاسبہ پیش کرنا پڑے گا۔ اس چیز کو محسوس کر کے دیکھ لیں۔ اسی لیے دنیا کے حساب سے آپ سمجھ لیں، اتنا حصہ اپنا لے لیں جتنا حصے میں ہم جی سکتے ہیں۔ 7 نسلوں کو چوری پالنا ہے ایسا، میری 7 پیڑھیاں بیٹھ کے کھائیں، چلے ابھی اپنا دیکھ لے، 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر لے، آج تو کل کا بھی رکھ لے، چل آج بھی کھا لے کل بھی کھا لے، اچھی کمائی کمانا، حلال کمائی کمانا۔ الکاسب حبیب اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا محنت کے ساتھ پاک کمائی کمانے والا اللہ کا محبوب بنتا ہے، حضور نے فرمایا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کمائی کو اصل دے کر دین کو، دینی معاملات کو چھوڑ دینا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ ہم دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ تو ضمناً ہے، وہ تو آ گیا اس میں، اصل ہم آئے دین پر چلنے، دین پر چلانے کے لیے، دین پر عمل کرنے اور دین پر عمل کروانے کے لیے۔ یہ جتنا یہ معاملات میں ہم پھنسیں گے، اتنا زیادہ ہمیں اللہ کے سامنے اتنا وقت تک میدان حشر میں اس چل چلاتی دھوپ پہ سوا نیزے کے صورت میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ میری اور آپ کی ہم سب کی مدد فرمائے، اللہ ہمارے معاملات کو پلک جھپک کے آسان فرمائے، حضور کے سمجھے ایک پلک جھپکتے کے وقت بھی نہ لگے، اور ہمارا حساب کتاب میں بغیر کسی حساب کتاب کے اللہ کامیاب کر دے، آمین یا رب العالمین۔ ایک استاد نے سمجھاتے ہوئے بتایا، کسی نے پوچھا حضرت یہ عالم محشر میں، میدان حشر میں حساب کتاب ہوتا نا، کیسے ہوتا حضرت؟ کیا بڑا کام ہے، پورے گھنٹہ پہلے گیا ہمیں گھنٹے بعد آتے، پورے 1 سال پہلے گیا ہمیں 1 سال کے بعد آتے، پورے 100 سال پہلے گیا ہمیں 100، لیکن آرام سے حساب کتاب لے کے بیٹھ کے کھا لے پی لے کے حساب لے کے جانا ہے نا، وہ سمجھ کے بچے نے کہا یہ کیسا ہوگا؟ تو استاد نے کیا کیا، چند بچوں کو بلا کے ایک کو 1 درہم دیا، 1 روپیہ، تو یہ لے خرچ کر، شام میں بازار میں آ جا، کہاں ملنا؟ بازار میں، کہاں ملنا؟ نان بائی کی دکان پر، روٹی بنانے والے، تندوری روٹی بنانے والے کی دکان پر آ جانا، تندوری روٹی شام میں آ جانا، دن بھر کہیں بھی پھرو، 1 روپیہ خرچ کر، دوسرے کو بلا کے کہا 2 روپے دو، جا پھر گھوم کھا خرچہ کر کے شام کو آ،
ہوتے 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 عدد بڑھتا گیا، فیگر بڑھتا گیا، آخری بچے کو 1000 درہم ملے، جا عیش کر، کھا پی سب کر، اور شام میں آ جاتا۔ سب بچے غروب آفتاب کے بعد مغرب پڑھ لیے، نان بائی کی دکان پہ جہاں روٹیاں کا تندور لگا ہوتا ہے وہاں آ گئے۔ اب اس کے بعد پہلے آپ نے کہا 500 درہم لینے والا بچہ کہاں ہے؟ حضرت حاضر توے پہ کھڑے ہو جا، اب 500 درہم کا حساب دے۔ اب کیا عالم، بھڑکتی آگ، جلتا توا، کھڑے ہو کر 500 درہم کا حساب دینا ہے۔ 1 درہم میں پیر چلتا، اب آپ بولے تک ٹائم نکل گیا، اترنا نے خبردار، کھڑ آنچ، کھڑ اسی توے پہ، دے حساب 500 درہم۔ کیا عالم ہو، پیر کی چربی تک پگھل جائے۔ اس کے بعد والا نمبر چل 450 والے آگے کھڑے ہو جا، حساب دے۔ اب اس کے بعد جس کا 1 درہم تھا نا، کھڑا دن ہو کے کھڑا، جیسے پھٹ سے حساب دیا، اتر گیا، میں بچ گیا۔ تو استاد نے سمجھایا میدان حشر میں یہی منظر ہوگا۔ دولت آ گئی ہے، نعمتیں مل چکی ہیں، کیسے خرچ کرا؟ کھڑا کرے گا میدان حشر میں، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، بھیجا پکے گا، ناک سے نکلے گا، تلوے نیچے تانبے کی زمین ہو جائے گی۔ ایسے وقت میں کھڑے ہو کر خدا کی دی ہوئی نعمتیں جو ہم نے ضائع کی ہوں گی یا اچھے کاموں میں لگائی ہوگی، چاہے وہ ہماری زندگی ہم نے کس میں لگائی، جوانی کس میں لگائی، دولت کس میں لگائی، معاملات ہم نے کیسے کیے ہیں، جب حساب دینا پڑے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ زندگی تو بہت ہم نے عیش میں گزار لی، غفلت میں گزار لی، لیکن جب حساب دینے کا وقت آیا تو بڑا کٹھن مرحلہ آیا۔ ہم سمجھے اس بات کو، مالدار اس بات کو سمجھے کہ وہ اپنے معاملات کو درست کرے تاکہ اللہ اس کا حساب آسان کرے، اور غریب بھی اس بات کو سمجھے کہ اگر اللہ نے اسے نہیں کیا تو یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ یہ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ نے اسے پاک اس کو دور ہی رکھا۔ کسی کو دیکھ کر اللہ کے فیصلوں پہ ہمیں اعتراض نہیں کرنا ہے، اسے دیا مجھے نہیں دیا، اسے ملا مجھے نہیں ملا، 5 انگلیاں تیرے ہاتھ میں اللہ نے برابر نہیں دی، اس پہ پوچھ لے پہلے تو 5 قسم کے لوگوں کی کیوں بات کرتا ہے؟ تیرے ہاتھ کے تیرے پیر کی 5 انگلیاں ایک سر نہیں ہیں، ایک برابر نہیں ہے، تو پھر دنیا کے معاملات میں اللہ نے مختلف انسان بنائے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو دیکھے، اپنے گریبان میں جا کے اپنے عمل پہ توجہ کرے اور اللہ سے دنیا ہی میں مغفرت کا ذریعہ سامان کرے۔ مرنے کے بعد کوئی مغفرت ہم اپنے لیے نہیں کر سکتے، دروازہ بند، محتاج رہیں گے دنیا والوں۔ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ ماشاءاللہ اگر اللہ کرے تو کرے، لیکن مرنے کے بعد حضور نے بشارتیں دی ہیں، لیکن خبر میں تو جھیلنا پڑے گا، عالم برزخ، تو ہم تیار ہیں اس کے۔ ایک بچھو خبر کا ہم برداشت کر سکتے ہیں اپنے جسم کو؟ اللہ معاف کرے، ایک بچھو کا ایک ڈنک، ایک سانپ کا ایک ڈسا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک کیڑے کا آ کر خبر میں ہمارے گوشت کو چاٹنا، قیمت کے جیسا چاٹ جانا، کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں اس خبر میں؟ جو کرنا ہے ہم کو اپنی زندگی میں ہی، اپنی اس آنے والی زندگی کے لیے معافی تلافی کا انتظام کرنا، یا نہیں کرے تو وہاں پچھتانا، یا کر لیے تو وہاں آرام سے رہنا۔ انشاءاللہ اس بات کو غور کریں دوستو، یہ آخری اوقات ہیں۔ اللہ نے کہا کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے، لیکن کون؟ الا الذین آمنوا، ایمان لانے والا گھاٹے میں نہیں ہے، وعملوا الصالحات، اچھے کام کرنے والا گھاٹے میں نہیں ہے۔ اب اس کے بعد 2 خاص فضیلتیں، خوبیاں اہل ایمان کی، خدا کی محبوب صفتوں کے اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ کو بڑی پسندیدہ کام ہے یہ 2 کام۔ پہلے 2 کام تو ایمان اور عمل صالح، اور دوسرے 2 کام وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ آخری لفظ پھر میں سمجھاتا ہوں، ایمان لا، اچھے کام کرنا، یہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ پھر وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو سچ بات کی تلقین کرنا، سچائی کی تلقین کرنا۔ سچائی کسے کہتے ہیں بھائی؟ جھوٹ بولنا تو سچ بات بولنا، یہ ایک سچائی ہے۔ کہ اس کا دوسرا اصل معنی ہے سچائی کا مطلب خدا کی ذات کی حقانیت کو ماننا، ایمان کو ماننا، اسلام کو ماننا، اور دوسروں کو بولنا کہ اسلام سے قائم رہے، دین پہ قائم رہے، یہ سچا دین ہے، یہ برحق دین ہے، یہ برحق مذہب ہے، اور خدا کی ذات وہ برحق ہے، وہی حق ہے۔ اس کی تلقین دوسرے کو کرتے رہنا،
میں چل گیا میں اچھا ہو گیا تو بڑا کمال نہیں، میرے ساتھ دونوں کو داخل کرنا، وتواصوا ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر، یہ اس کو تلقین کرے، یہ اس کو تدریس کرے، تلقین کرے۔ ہے آپ کرتے؟ باپ بیٹوں سے ڈرتا، بیٹے باپ سے ڈرتے، بھائی بھائی سے ڈرتا، بیوی کو شوہر کا ملازہ، شوہر کو بیوی کا ملازہ، کہیں کو بولنا، کہیں کو نہیں بولنا۔ میں یہ بولے کہیں کو نہیں بولنا، کس لیے نہیں بولنا؟ ہم کس لیے دوسرے کو تلقین نہیں کریں گے؟ اگر دوست ہے، بحیقہ ہے، سچائی میں اگر ایک دوسرے کا اچھا چاہنے والا ہے تو برے کام پہ ڈانٹے گا، روکے گا، ہاتھ پکڑے گا، ورنہ اگر دشمن ہے تو چھوڑے گا، مرندے جا کے اچھا ہونا بھی جا کر جہنم میں جل تو مرندے، اس کی دنیا برباد ہوگی، اس کی آخرت برباد ہوگی۔ دشمن تو یہ چاہے گا، لیکن حقیقی دوست جو ہوگا، حقیقی ہمارا اچھا چاہنے والا جو ہوگا، کہے گا کہ چاروں کے سامنے نہیں، اکیلے بلا کے بھائی یہ کام مت کرے، یہ نقصان دے، بھائی اس کام کو چھوڑ دے، یہ اچھا نہیں ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہے، اس سے دنیا برباد ہوگی، پھر آخرت برباد ہوگی۔ یہ بولے گا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو دینا، ادھر سے بھی آنا، ادھر سے بھی آنا، یہ اس کو تلقین کرے، وہ اس کو تلقین کرے، یہ اس کو سمجھائے تو وہ اس کو سمجھائے۔ ہے ہمارے اندر ایک چیز، یہ جو عمل ہمارے اندر جو اللہ نے سمجھائی، یہ اگر کسی کے اندر ہے تو وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ ایمان لائے، اچھے کام کرے، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائے، ایک دوسرے کو اچھے بات کی تلقین کرے، حق بات کی تلقین کرے۔ اور اختتام ہے سورے کا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین۔ ہمارے پاس معاملات آتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جذبات میں کوئی آگ لگاتے ہیں، پیٹرول پہ آگ چھڑکتے ہیں، ہمارا کام یہ آگ پہ پیٹرول چھڑکتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، اگر کوئی آ کے آپ کے سامنے اپنے معاملات پیش کرے، بھائی ایسا نہیں، ایسا ہوا ایسا ہوا، میں دیکھو میرے ساتھ ایسا کرا، ہاں ایسا کرا، چھوڑنا کو دے، چھوڑنا کو سبق سکھا تو چھوڑو اسے، اس کی نانی کا دودھ آنا ہو، چھٹی کا دودھ آنا ہو، اسے چھوڑنا نہیں، بدلا دینا ہے، پولیس پہ کیس ڈالا، اسادہ لے جا کے اس کے ہڈے پاؤں چھوڑ ڈالو اسے، یعنی اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلانے تک بخشنا نہیں۔ ہم لوگ وہ جلدی پہ آگ کا کام کرتے ہیں، آگ پہ پیٹرول کا کام کرتے ہیں، اور جلدی پہ اور ہم پیٹرول چھڑکتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، اس کا جان معاف کر دو، تو معاف کر دو بھائی، چھوڑ دو، صبر کر، صبر کر لے، اللہ تجھے اجر دے گا، ان اللہ مع الصابرین۔ قرآن میں پورے جگہ مجھے بتا کے دیکھیے، ناظرین آپ بھی اٹھا کے دیکھ لیں معلوم کریں، ان اللہ مع المصلین نہیں ہے، اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے نہیں ہے، یہ جملہ ہی نہیں ہے قرآن کہیں پر بھی نہیں۔ ان اللہ مع القائمین مع الراکعین مع الساجدین، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، قیام کرنے والے، نماز پڑھنے والے، یا راتوں میں دنوں میں عبادت کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے نہیں ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ۔ النصر مع الصبر، حضور نے فرمایا مدد جو ہوتی ہے خدا کی وہ صبر کے بعد آتی ہے، تو صبر کر، پھر دیکھ وقت قریب آئے گا، اللہ تیرے پر مدد بھیجے گا، وہ مدد تجھے اور آگے بڑھا کے کامیاب کرے گا۔ ہم گھبرا جاتے ہیں، اور اگر کوئی مشورہ لینے آئے تو سامنے والا اور جلدی پہ کام کر جاتا ہے، اس کو بھڑکا کے چھوڑ دیتا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں دے۔ اللہ نے کہا تو اسے صبر کا سمجھا تو اسے صبر کا سمجھا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ صبر کیسے؟ معاملات میں صبر، عبادات پہ صبر، اپنے معاشرت پہ صبر، ازدواجی زندگی میں صبر، میرج لائف میں صبر، تعلقات میں صبر، تجارتی معاملات میں، بزنس معاملات میں صبر، عبادت کرنے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے، نہیں بھائی صبر کر، نماز پڑھ، چھوڑنے کو دیکھ، اگر تیرا وقت لگے پہلے نماز کی پابندی کر لے بھائی، نماز سمجھانا ہے، لیکن حضرت نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، بولے تکلیف برداشت کرے وہی تو صبر ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اگر تو برداشت کر کے وہ چیز ادا کرے گا اللہ کی رضا کے لیے تو ضرور اللہ کی مدد آئے گا۔ نصر مع الصبر، مدد جو آئے گی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ والدین اولاد کو صبر کی تلقین کریں، تھم بیٹا تھم بیٹا تھم 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 کے رہے، جوانی میں اڑنا نہیں، اور اولاد والدین کو صبر کی تلقین کرے۔ ابا جان کچھ معاملہ ہوا ہے، ایک بیٹا ستا رہا ہے، دوسرا بیٹا صبر کی تلقین کرے، بیٹی سے تکلیف ہو رہی ہے تو بیٹا تکلیف صبر کرے، بیٹے سے تکلیف ہو رہی ہے تو بیٹی تلقین کرے کہ صبر کرے، ابا جان چھوڑیے، صبر کیجیے، اللہ آپ کی مدد کرے۔ بھائی بھائی کو صبر کی تلقین کرے، دوست اپنے
फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे को सब्र की तलकीन करें। हम भड़काने का काम नहीं करेंगे, हम सब्र करके मामला को ठंडा करना है हमको। ये काम करने वाला फायदे में है और सारी इंसानियत जो है वो घाटे में है। इतना सिंपल मेथड अल्लाह ने इस सूरह असर में समझाया। सारे इंसान घाटे में हैं, लेकिन जिसके अंदर ईमान हो, अमल साले हो और हक बात की एक दूसरे को तलकीन करे, सब्र की तलकीन करे, यही कामयाब है, यही हकीकत में फायदे में है। इतनी मोटी बात हमें समझ में नहीं आती। सारे मामलात अल्लाह ने नकार दिए, सारे मामलात का इनकार कर दिया कि दुनिया की कोई मादी तरक्की वो फायदे की चीज नहीं है, वो घाटा है। हकीकत में अपनी इस्लाह, ईमान, अच्छा काम, एक दूसरे को हक की तलकीन, एक दूसरे को सब्र की तलकीन, उस पर अमलावरी, ये हकीकत में तुझे ऊंचा ले जाती है दर्जात में, तुझे ऊंचा करती है, तुझे फायदा देती है। हम अपनी जिंदगी में किस्सा अपने आप को एक रोल मॉडल बनाने की कोशिश करें और हम सब इंसानियत के लिए, मुसलमानों के लिए, सारी उम्मत के हर एक इंसान के लिए रोल मॉडल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है, जो सब्र आपने बेइंतहा किया कि उस सब्र का अश्र अशीर पूरी उम्मत मिलकर नहीं अदा कर सकती। किसकी जुल्म पे आप सब्र नहीं, वो सब्र जो हुजूर अलैहिस्सलाम का पेश। आज हम थोड़े से मामलात में घबरा जाते हैं, पहले आप घबरा जाते हैं, क्या वास्ते? जितनी जल्दी घबराहट आती है समझ लो उतना ईमान हमारा कमज़ोर है, और जितना हम बात को बर्दाश्त करके कुव्वत तहम्मुल हमारे अंदर आ जाए, बर्दाश्त के सहने की और दूसरे मामलात को अपने अंदर समोने की जब बात आती है तो समझना वो हमारे ईमानी मामलात और खुदा का हमारा कनेक्शन उतना अच्छा है, कुरान का दीन का कनेक्शन, हुजूर के साथ आपकी सीरत का अमल आवरी कनेक्शन हमारा उतना मजबूत है। समझ लो थोड़े से मामलात में घबरा गया, ऐसा क्या होता, ऐसा क्या होता, कैसा हो जाता। आज 50 दिन में हम दाखिल हुए लॉकडाउन में, तिजारतें, मामलात, लेवा देवी, जितनी सारी चीज़ें बंद हैं। 50 दिन में हमारे पसीने छूट चुके हैं, आसमानों से जमीन पे उतर चुके हैं, सारी तकलीफें उठ चुकी हैं, लेकिन उस वक्त को भी याद करो जिसको हम शोब अबी तालिब कहते हैं। शोब अबी तालिब इस्लाम का एक ऐसा सच्चा वाक़या, एक तारीखी वाक़या, एक हमें दर्स देने वाला वाक़या। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जगह दो लोग घूमने को हज को गए हैं। अल्लाह करे अल्लाह हमें और आपको बार बार मक्का मदीने के हाजिर नसीब फरमाए, हमारे नस्लों को नसीब फरमाए। जहाँ हुजूर पैदा हुए हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर, आज वहाँ पर मकतबा है, एक लाइब्रेरी बनाई गई है। मरवा से जब बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे एक पीला सा घर दिखेगा पहाड़ के ऊपर। उस घर के पीछे जो पहाड़ दिख रहा है उसे घाटी कहते हैं। घाटी एक छोटा सा इलाका, एक छोटा सा ऐसा जगह जहाँ पे छोटे छोटे गाँव हैं और आदमी बड़ी मुश्किल से वहाँ जीना बसर करते हैं। उसका नाम है शोब अबी तालिब, अबू तालिब घाटी। उसका नाम क्या है? अबू तालिब घाटी, अबू तालिब एरिया, अबू तालिब पहाड़। इस पहाड़ में सब्र की एक आला मिसाल कायम हुई है हुजूर के जरिए से। 3 साल लॉकडाउन हुजूर ने बर्दाश्त किया। हम 50 दिन का लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, और इस लॉकडाउन में हम तीनों वक्त खा रहे हैं, बल्कि 5, 6, 10 मरतबा भी खा रहे हैं। घरों में सुबह से शाम तक चूल्हे पे वैरायटी आइटम पकते जा रहे हैं, हम खाते जा रहे हैं। 3 साल 1000 दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लॉकडाउन को बर्दाश्त किया। वो भी सख्त लॉकडाउन, सख्त आपका मुहासबा किया गया, आपका बैकाट किया गया, समाजी बैकाट किया गया। ऐसे समाजी बैकाट को आपने बर्दाश्त किया उस जगह में, उस छोटे से पहाड़ के हिस्से में। हुआ क्या? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 साल के बाद, ऐलान नबूवत के 7 साल के बाद, काफिरों के बड़े बड़े सरदार जो कबीले के 25 लोग जमा हो गए। उनमें 4 बड़े सरगुरो, बड़े नामवर, अबू जहल, अबू लहब, अबू सुफियान, मुगैरा, इब्न मुगैरा, वलीद बिन मुगैरा, ये 4 लोग जमा हो गए। और ये 25 के बड़े मेन वर्किंग कमेटी, इन्होंने जवानों को तैयार किया कि नौज़बिल्लाह मोहम्मद अरबी को कत्ल कर दो, ये हमारे खुदाओं को बोलना ही छोड़ दे। प्लानिंग चली कि मोहम्मद अरबी को सब मिलके पूरे कबीले वाले मार देंगे। अब ये जो बनु हाशिम होंगे, अब्दुल मुत्तलिब के खानदान वाले, इससे बदला लेंगे।
25 خاندان مل کر 25 قبیلے مل کر اگر قتل کرے کہ کس سے قصاص لیں گے، بدلا لیں گے؟ پلان چلا، حضور کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابو طالب کو بات پوچھی، آپ کے چچا حضرت علی کے والد، اللہ کے ان پہ رحمت نازل، پتہ چلا تو فوراً حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اپنے بیٹوں کو جوڑا، بنو ہاشم کو جوڑا، ابو طالب کو جوڑا، بنو عبد المطلب کو جوڑا، عبد المطلب کے چھوٹے بیٹے، ان کے بیٹوں کے بیٹے سب ہیں، سب کو جوڑا، جوڑ کر کہا دیکھو محمد کچھ بھی ہو ہمارا بچہ ہے، محمد کچھ بھی ہو ہمارا ہے، اور 25 قبیلے مل کر اس کے قتل کی سازش کر رہے ہیں، اگر ہم محمد کو چھوڑ دیے تو ہمارا ایک فرد، ہمارے قبیلے کا ایک فرد مارا جائے گا، اور تم بھی جانتے ہو کہ محمد بہت امین ہے، بہت سچا ہے، امانت دار ہے، سچ بولنے والا ہے، بہت اخلاق کا بچہ ہے، ایک کام کریں گے اگر ایسے وقت ہم محمد کا ساتھ دیں گے تو پھر کون، ہم خاندان والے کے ساتھ دیں گے، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ بولے اگر ہم نے محمد کو چھوڑ دیا خدے جا کے گھر میں چلے جائیں گے، خدے جا کے گھر میں جا کے سوئیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ دشمن اکیلا پا کے اس گھر پہ حملہ کر دے اور آپ کو قتل شہید کر دے۔ کرنا کیا ہے، کام کریں گے ہم محمد گھر جانے نہیں دیں گے، سارے گھر والوں کو لے کے آ جائیں گے، خدے جا کو بھی اور آپ کی بیٹی سب کو لے کے آ جائیں گے، اور ہم بھی کیا کریں گے اپنا شہر چھوڑ دیں گے، مکہ چھوڑ دیں گے، جا کے اس گھاٹی میں اس پہاڑ پہ جا کے بس جائیں گے، کیونکہ جب ہم پورے گھر والے بے حد بے حساب جوان بوڑھے سب مل کر محمد کو گھیرے رہیں گے تو کوئی ان پہ حملہ نہیں کر سکے گا، وہ ہمارے درمیان رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔ اگر ہم نے چھوڑ دیا تو کہیں محمد اگر اکیلے نظر آ گئے تو شاید یہ پلاننگ کرنے والے آپ کو قتل کر شہید کر دیں۔ بات سب گھر والوں نے بات کر لی، گھر چھوڑ دیے، گھروں کو بند کر دیا، سب نکل کر جا کر شعبہ ابی طالب میں محصور ہو گئے، اپنے آپ کو انہوں نے اس جگہ پہ محصور کر لیا، گھیر لیا، بھائی رک گئے۔ یہ لاک ڈاؤن تھا اس زمانے، یہ واقعہ ہے شعبہ ابی طالب، ابو طالب کی گھاٹی کا واقعہ۔ آج جو پیچھے جو پہاڑ چھوٹا سا دکھتا ہے اس گھر کے پیچھے، وہ وہی پہاڑ ہے، ایک طرف جو پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، اور اس گھر کے ایک دم پیچھے جو پہاڑ نظر آتا ہے وہی شعبہ ابی طالب ہے، جہاں 3 سال تک حضور نے سماجی بائیکاٹ برداشت کیا، لاک ڈاؤن آپ نے وہاں جھیلا تھا۔ کس انداز میں جھیلا؟ وہاں چلے گئے، جب کافروں کو پتا چلا ان 25 سرداروں کو، انہیں بہت ہاتھ پسند لگے، کیا موقع بنا سے ابو طالب نے کیا کام کر دیا، بچا کے لگے محمد، ورنہ ہم تو محمد کا کام تمام کرنے والے ہیں۔ اب انہوں نے جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بولتے نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، جب بلی کو کچھ ہوتا نہیں ہے کھمبے کو زبردستی کرتے ہیں، غصہ ہوتا ہے کھمبے کے اوپر، ابھی تو کیا کریں، ہمیں ان کو قتل تو نہیں کر سکے، سازش ناکام ہو گئی، ان کا بائیکاٹ کریں گے۔ انہوں نے بیٹھ کر 25 سرداروں نے ایک لیٹر تیار کیا اور اس میں لکھا کہ پورے عرب کے اندر اور کوئی باہر سے آنے والا قبیلہ بنو ہاشم سے، بنو عبد المطلب سے جو وہاں جا کے چھپ گئے پہاڑ کے اندر، ان سے کوئی لیوا دیوی تجارت کا معاملہ نہیں کرے گا، نہ قرض دے گا، نہ قرض لے گا، نہ مال بیچے گا، نہ ان کا مال خریدے گا، نہ بچی دے گا، شادی کرے گا، نہ بچی دے گا، یعنی کوئی شادی بیاہ نہیں، کوئی معاملات نہیں، حتیٰ کہ کوئی ادھر ان کے رسم و رواج میں کوئی نہیں آئے گا، ان کے کسی تقریب میں وہ نہیں آئے گا، کوئی فنکشن میں حاضر نہیں گا، اور وہاں اگر کچھ بھی پیش آئے تو چاہے وہ زندگی ہو، چاہے موت کے معاملات ہو، چاہے میت کا معاملہ ہو، چاہے کوئی خوشی کا معاملہ ہو، ہمیں آنا نہیں جانا، آئیں گے بھی نہیں جائیں گے۔ یہ سب سارے انہوں نے خط لکھے، انہوں نے لیٹر تیار کیا اور اس لیٹر کو ایک چمڑے کی تھیلی میں ڈال کر کعبۃ اللہ پہ لگا دیا، کعبے پہ لگا دیا۔ اب حضور علیہ السلام یہاں چلے گئے چچا کے فرمان پر، حضور کا گھرانہ، ابو طالب کا گھرانہ، عبد المطلب کی اولاد بنو ہاشم ہیں، یہ سب چند دن چلی ختم ہو گئی۔ خود حضور فرماتے ہیں جب فتح مکہ کا موقع آیا 8 ہجری میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، تو جب آپ معلّہ کے علاقے سے تشریف لائے، مکے میں اوپر سائڈ سے جہاں جنت المعلّہ خبرستان ہے نا، ادھر سے آپ تشریف لائے، وہاں ایک مسجد بھی ہے، رایا مسجد کے نام سے، مسجد رایا، جھنڈے کی مسجد، جہاں حضور آتے ہوئے آپ نے خیمہ لگایا، ٹینٹ لگایا تھا، جھنڈا گاڑا تھا، آج وہاں ایک بڑی مسجد بھی تیار ہے، رایا، مسجد رایا، ادھر مسجد جن ہے، ادھر مسجد رایا، اور اسی سامنے وہاں پہ آمنے سامنے کی مسجد ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر ایک گھاٹی کو، ایک پہاڑ کے حصے کو بہت ٹکٹکی باندھ کر بہت دیر دیکھ رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ
ایک نوجوان صحابی ہے حضرت جابر، ان کے والد بھی صحابی حضرت عبداللہ، یہ دو باپ بیٹے صحابی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. وہ حضور کے ساتھ پورا سفر میں رہے مدینے سے مکے تک، اور اپنی گھوڑی کو انہوں نے حضور کی گھوڑی کے پیچھے رکھا، جہاں حضور کی گھوڑی کا ختم پڑتا اونٹی کا ختم پڑتا وہیں کی اونٹی ختم ڈالتا. اتنا لگ کر حضور کے ساتھ ہر چیز کو غور کرتے ہوئے آ رہے تھے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی دیر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ اللہ کی طرف چلنا ہے. اندر سے خبر آ گئی سارے معاملات بہتر ہو چکے ہیں، اور جتنے دشمن تھے ہم نے قید کر لیا گیا ہے، سارے معاملات طے ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ مسلمان کعبے کے اندر آ چکے ہیں. رسول اللہ آپ بھی تشریف لے چلیے، سارے حالات مکے کے پورا من ہیں. بالکل حضور دیکھتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد حضور کو ہٹے اور کیا بدر بتائی اتنی دیر اس گھاٹی کو آپ نے دیکھا، اس گھاٹی میں کیا ہے، اس پہاڑ کے درے میں کیا ہے، اس پہاڑ کے حصے میں کیا ہے جس کو آپ اتنی دیر دیکھ رہے. اور جابر میں اس زمانے کو یاد کر رہا تھا جو 3 سال کا زمانہ میں تکلیف میں اس پہاڑ کے اندر گزارا. 3 سال کا ہمارا بائیکاٹ کیا گیا تھا. جابر مجھے اچھے سے یاد ہے، جب میں آیا تو مجھے سارا منظر یاد آ گیا کہ اس گھاٹی کے اندر چند دنوں میں ہمارا اناج ختم ہو گیا، ہمیں کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا، یہاں تک کہ جانوروں کے تھن سوکھ گئے، دودھ ختم ہو گیا، اور ہم نے مجبوراً جانوروں کو ذبح کرا، اس کا گوشت بھی ختم ہو گیا. جب اناج ختم ہو گیا جابر تو کئی ایسے مہینے اور سال گزرے کہ ہم صرف پتے توڑتے، پانی میں ابالتے، پتے کھاتے، وہ رس پی جاتے، اور ایسی حالت گزری کہ بنو ہاشم بنو عبد المطلب پتے بھی ختم ہو گئے تو جھاڑ کی چھال کو چھلتے اور اس کو ڈبو کر پکاتے، چھال کھاتے، وہ پانی پیتے. سب سے بڑا رول ماڈل ہمارے لیے حضور کے ساتھ. ہم تکلیفوں میں گھبرا جاتے ہیں، جلدی سے ہمت چھوڑ جاتے ہیں، ہو جاتا کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. جتنی بڑی آزمائش آئے گی اتنا بڑا ثواب بھی اللہ دے گا. جتنی بڑی تکلیف میں مبتلا وہ کرے گا تو اتنا بڑا مقام وہی دے گا. مسلمان کو جو تکلیف آتی ہے حقیقت میں وہ اس کو لیے سمجھانا، اس کو ٹریننگ دینا ہوتا ہے. سونے کا بڑے سے بڑا زیور ایک عورت پہنتی ہے، لیکن پتہ بھی ہے کہ وہ سونا پہلے کیسا تھا، کب تک بھٹی میں جلا، اور جلنے کے بعد نکھرا تو ایک بڑے سے زیور بن کر آج تصویروں میں سب لوگوں پہ جگمگا رہا ہے. جلنا ہے پہلے، بھٹی میں آزمائش کی پگھلنا ہے پہلے، صبر چھیڑنا ہے ہمیں، اس کے بعد جب بدلہ ملے گا دنیا دیکھیے واہ 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 کیا بات ہے. حضور نے فرمایا پتے ابال کر کھاتے، جب پتے بھی چھاؤں پہ ختم ہو گئے تو ہم چھال ابال کر کھاتے اور اس کا رس پیتے تھے. جابر ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے تھے. جب یہ بھوک اور پیاس کا عالم آیا تو جابر ماؤں کے سینوں میں دودھ سوکھ گیا. رات میں وہ بچے دودھ کے لیے بھوک اور پیاس کے مارے تڑپتے تو پورے مکے کی وادی میں ان بچوں کے کلکلانے رونے کی آواز آتی تھی. ہمارا دل پیس جاتا، لیکن ان 25 سرداروں کا دل نہیں پیسا. وہ اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے ہمارا محاصرہ کر کے ہمیں اسی جگہ پھنسا کے ہمارا بائیکاٹ کر دیا. بڑے سے بڑے کلیجے والا پگھل جاتا بچوں کے رونے کو سن کر، لیکن انہوں نے نہیں پیسا. آخر کا جب یہ مرحلہ آیا اللہ نے اس صبر کا بدلہ ایسے عطا فرمایا کہ ان کافروں میں ہی لوگوں میں خیال آنے لگا کہ ہمارے خاندان کچھ بھی ہو محمد تو ہمارے خاندان کے ہیں، ان کے ساتھ بڑا سلوک ہے. 1 2 2 4 5 جڑتے گئے، ایک اجتماع ہوتا گیا کافروں کا، اور سب حضور کی تائید میں، بنو ہاشم کی تائید میں، بنو عبد المطلب کی تائید میں بولنے لگے اور جمع ہو کر کعبۃ اللہ کے پاس حاضر ہو. ادھر یہ حاضر ہوئے تاکہ بات ہو. ابو جہل آیا، ابو لہب آئے، سب بڑے بڑے آئے، ابو سفیان، یہ سب آئے. تو اب اس وقت بات چیت کر رہی ہے. ایک نے کہا کہ بھائی کچھ بھی ہو بہت دن ہو گئے ہیں، 3 سال 3 سال گزر چکے ہیں، اب تو ان کو باہر آنا چاہیے. بہت تکلیف میں وہ لوگ، ان کے بچوں کے رونے سن کر ہمارے گھر کے عورتیں تڑپتی ہیں. ہمارے گھر کے عورتیں کہتی ہیں کہ میں مجھے اجازت تو میں جا کے دودھ پلا کے آ جاؤں گی. یہ ہمارے گھروں میں آیا تو کچھ بھی ہو وہ ہمارا بچہ ہے، وہ ہمارے خاندان والے ہیں، وہ بنو ہاشم ہے، وہ اہل مکہ ہے. ادھر بات چل رہی ہے تو ابو جہل نے کہا ایک ہم کو بٹھا، تو دوسرے اٹھ کے کھڑے ہوئے، نہیں صحیح بات ہے. تیسرے اللہ نے ایسے ہی ان کے دلوں میں محبت ڈالی. ادھر ایسا ہو گیا. ادھر حضور نے فرمایا چچا جان ابو طالب
جائیے اور جا کر کافروں سے کہیے کہ ہمارے خلاف تم نے جو معاہدہ لکھ کے کعبے پہ لگایا تھا اگریمنٹ، اللہ نے اسے ختم کر دیا، دیمک نے اس کو کھا لیا ہے۔ سارے پیپر میں جہاں اللہ کا نام لکھا تھا وہ ایک نام بچ گیا ہے، باقی جتنا تحریر کی میٹر تھا سارے کا سارا دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ آپ جائیے جا کے رات لکھا، بھتیجے جاؤں پکی بات ہے، تجھے کس نے بتایا؟ کہا میرے رب نے مجھے بتایا ہے، آپ جائیے اور پورے یقین کے ساتھ جا کے کہیے ادھر یہ بحث چل رہی ہے، ادھر ایک جماعت اٹھ کے تائید کر رہی ہے کافروں کے حضور کے تعلق سے، ادھر ابو طالب بھی کعبۃ اللہ میں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کیسے باہر آ گئے، کیسے باہر آئے؟ کہا کہ نہیں میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، وہ جو تم نے کعبے پہ لٹکایا ہے چمڑے کی تھیلی میں معاہدہ میثاق ہے، اس کو دیمک نے چاٹ لیا۔ تمہیں کیسا پتا، تمہیں کیسا پتا؟ کہا میرے بھتیجے نے کہا ہے اور کبھی میرا بھتیجا جھوٹ نہیں ہوتا۔ کھول تھیلی کو، تھیلی کھولی گئی، سارا پیپر چٹ ہو چکا ہے، صرف اللہ کا جو نام لکھا تھا وہ ٹکڑا بچا ہوا۔ یہ مدد ہوتی ہے اللہ۔ ہم یہ لاک ڈاؤن کی، یہی لاک ڈاؤن ہی نہیں، اپنے زندگی کے بڑے سے بڑی تکلیف میں بھی اس بات کو محسوس کر لیں، رب ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، رب ہم سے بے خبر نہیں ہے، بس ہمیں تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہے، اس کی آزمائش پہ تھوڑا سا ہمیں اب چلنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم چلیں گے تو پھر جب اس کی مدد آئے گی تو دنیا دیکھتے رہ جائے گی کہ کیا تھا کیا چلا، کیا تھا کیا سے کیا ہو گیا۔ بس صبر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے حالات کو، معاملات کو اور خصوصاً رمضان کے دن و اوقات کو ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ سوچ سمجھنے اور بتائی گئی باتوں پہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔